عام والدین کی طرح شوبز ستارے بھی اپنے بچوں سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں، بلکہ یہ ستارے جس طرح اپنے بچوں کو شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں، دنیا رشک کرتی ہے۔ شوبز ستاروں کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار سکیں، اور اولاد کی نعمت ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے بد نصیب والدین بھی ہیں جو اپنے ننھے بچوں کو چھوڑ کر جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان ستاروں نے بڑی منتوں سے اولاد مانگی تھی جو انہیں عطا ہوئی، لیکن پھر زندگی نے موقع نہ دیا اور یہ ستارے اپنی انتہائی کم عمر بچوں کو چھوڑ کر وفات پا گئے۔ مرتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان آنسوؤں میں اپنے بچوں ہی کا درد تھا، ان کے مستقبل ہی کی فکر تھی۔ نمبر 1، سوچو یار، تمہاری شکل بھی تو جیمز بانڈ کے بریف کیس سے ملتی جلتی ہے، کچھ تم بھی سوچو کہ ہم اپنا مستقبل کیسے روشن کریں۔ ایک لالٹین خرید لیں گے، روشن ہو جائے۔ منور ظریف ننھے بچوں کو چھوڑ کر فوت ہونے والوں میں سر فہرست ہیں۔ شہنشاہ ظرافت کا خطاب پانے والے منور ظریف نے پاکستان فلم انڈسٹری کو کامیڈی کی جن جہتوں سے روشناس کروایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کامیڈینز کے لیے درسگاہ کا درجہ رکھنے والے منور ظریف نے اپنے فلمی کیریئر میں جو عروج دیکھا وہ کسی اور فنکار کو نصیب نہیں ہوا۔ بطور کامیڈین اپنی پہچان بنانے والے منور ظریف کو جب جگر کے کینسر نے آ گھیرا تو وہ علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے، جہاں وہ کچھ ماہ تک علاج کے لیے موجود رہے۔ اس دوران انہیں اپنے چھوٹے بیٹے فیصل کی یاد بے حد ستائی، جو اس وقت چند ماہ کا تھا۔ میں تو 6 ماہ کا تھا، میں نے ان کو خود نہیں دیکھا۔ 6 ماہ کے بچے کو پتا ہے نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ منور ظریف تکلیف کے اس مرحلے میں اپنے بیٹے کی جھلک دیکھنے کو ترستے تھے۔ انہیں یہ خدشہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں وہ اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر ہی دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ قدرت نے انہیں موقع دیا کہ وہ لاہور واپس آئے اور اپنا آخری وقت فیملی کے ساتھ گزارا، اور پھر لاہور میں وفات پائی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے چھوٹے بیٹے کو والد کے ساتھ یادیں بنانے کا موقع نہیں ملا۔ فیصل ظریف جب جوان ہوئے تو انہوں نے بھی اداکاری کے میدان میں قسمت آزمانے کی کوشش کی، مگر انہیں کامیابی نہ مل سکی، جس سے دل برداشتہ ہو کر وہ بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ فیصل ظریف کا انتقال 40 برس کی عمر میں ہوا۔ نمبر 3، نازیہ حسن بھی اپنے ننھے بچوں کو چھوڑ کر فوت ہوئیں۔ جنوبی ایشیا کی پہلی پاپ کوئن نازیہ حسن پاکستان میوزک انڈسٹری کا وہ باپ تھیں جو سنہری حروف سے عبارت کیا گیا ہے۔ ڈسکو دیوانے جیسے عالمگیر شہرت یافتہ گیت سے اپنی لازوال پہچان بنانے والی نازیہ حسن نے انتہائی کم عمر میں گلوکاری کی دنیا میں قدم رکھا، اور گلوکاری کی دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا کہ جس میں ہونے والی نئی نئی جدتیں آج پوری دنیا میں گونج رہی ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں یکساں مقبولیت حاصل کرنے والی نازیہ حسن نے گلوکاری کے میدان میں شاندار کامیابیاں سمیٹیں۔ کیریئر کے عروج پر انہیں کینسر نے آ گھیرا، اور پھر انہوں نے اشتیاق بیگ سے شادی کی۔ اس کے بعد اپنے عروج پر کیریئر کو خیرآباد کہا اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اللہ پاک نے انہیں چاند جیسا خوبصورت بیٹا آریز عطا کیا، جس کو دیکھ دیکھ کر نازیہ حسن جیتی تھی۔ نازیہ حسن کو جب کینسر کے علاج کی وجہ سے لندن کے اسپتال میں منتقل ہونا پڑا تو وہاں انہیں متعدد کیمو تھراپیز سے گزرنا پڑا۔ نازیہ حسن کو انتہائی نازار اور کمزور کر دیا۔ کینسر کا علاج کرواتی نازیہ حسن کو ایک وقت میں یہ محسوس ہو گیا تھا کہ یہ کینسر ان کے جسم میں بڑی بری طرح سرایت کر چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بچنے کی زیادہ امید نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت ان کی آنکھوں میں صرف اپنے بیٹے آریز کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ نازیہ نے بستر مرگ پہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کی زبان پر اپنے بیٹے کی فکر لاحق رہتی، انہیں آریز کے مستقبل کا خدشہ لاحق رہتا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے اکلوتے بیٹے کا کیا بنے گا۔ نازیہ حسن اس وقت اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں اس قدر پریشان تھی کہ وہ اللہ سے ہر وقت اپنے بیٹے کے بارے میں ہی دعا کرتی رہتی۔ نازیہ حسن کی وفات کے بعد ان کے اکلوتے بیٹے آریز کو نازیہ کے گھر والوں نے لندن میں اپنے پاس رکھ لیا اور ان کی پرورش کرنے کا ذمہ اٹھایا۔ انہوں نے نازیہ کی خواہش کے عین مطابق آریز کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور انہیں معاشرے کا اہم فرد بنایا۔ آج آریز ایک نوجوان کی حیثیت سے انتہائی پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نمبر 3، امجد صابری بھی اپنے ننھے بچوں کو چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئے۔ معروف قوال امجد صابری نے اپنے بزرگان صابری خاندان کی وراثت قوالی کو شاندار طریقے سے آگے بڑھایا اور قوالی کے نت نئے رموز کو واقف کروایا۔ امجد صابری نے اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو پاکستان سے نکال کر بھارت، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا سمیت کئی دوسرے ممالک میں پھیلایا۔ امجد فرید صابری انتہائی نفیس اور محبت کرنے والے فنکار تھے، جن کی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ اور بیان نہ ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود
باوجود نہ جانے کہاں سے ان کے مخالفین پیدا ہو گئے جو ان کی جان کے درپے ہو گئے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے ڈالی، جس پر امجد صابری کو محسوس ہوا کہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور وہ بہت جلد اللہ کے ہاں حاضر ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتانا شروع کیا اور وہ اپنے انٹرویوز میں بچوں کو ساتھ لے جاتے۔ وہ اپنے بیٹے مجدد صابری کو خاص طور پر شوز کا حصہ بناتے اور اس سے کلام سننے کی فرمائش کرتے تاکہ سننے والے کو مجدد کے فن سے بھی واقفیت حاصل ہو سکے۔ پاکستان کے تمام چینلز اس بات کے شاہد ہیں، امجد صابری ہمیشہ اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے اور ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں امجد فرید صابری نے اپنی زندگی کا آخری کلام میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ پڑھا اور اگلے دن افطار سے کچھ دیر قبل ظالموں نے انہیں دن دہاڑے گولیوں کا نشانہ بنا کر مار ڈالا۔ امجد فرید صابری بھی کیریئر کے عروج پر ننھے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ امجد صابری کی اچانک موت سے ان کے بچوں کی زندگیاں بہت متاثر ہوئیں۔ امجد صابری کے بچوں کے لیے زندگی کی حقیقت یکسر تبدیل ہو گئی۔ وہی لوگ جو ان کے احسان مند تھے یکسر منہ پھیر گئے، یہاں تک کہ امجد صابری کے بچوں کو کراچی چھوڑ کر لاہور شفٹ ہونا پڑا کیونکہ انہیں جان کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ امجد صابری کے بچوں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ان پر ایسا وقت بھی آئے گا۔ امجد صابری بھی اپنے بچوں کو بڑا ہوتے نہ دیکھ سکے اور کئی خواہشات کے ساتھ منو مٹی تلے چلے گئے۔ نمبر 5 بچ سا گیا سب غیر سے اداکارہ خالدہ ریاست کو بھی ایسے ہی دردناک صدمے سے گزرنا پڑا۔ ماضی کی انتہائی ورسٹائل اور ٹیلنٹڈ اداکارہ خالدہ ریاست نے اپنی اداکاری سے ٹیلی ویژن پر خوب پہچان بنائی اور لازوال نام بنایا۔ معین اختر اور انور مقصود جیسے بڑے ناموں کے ساتھ کام کرنے والی خالدہ ریاست مستقبل میں بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں، تاہم ان کے رستے میں مہلک کینسر آ گیا اور اس دوران ان کے 2 چھوٹے بیٹے تھے جن کی فکر میں خالدہ اس قدر پریشان رہتی تھیں۔ خالدہ جانتی تھی کہ اس مہلک مرض سے وہ بچ نہ پائیں گی، اس لیے ان کے دن رات بہت ہی تکلیف میں گزرتے۔ وہ جب اپنے بچوں کو دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے کہ ان کے بعد بچوں کی حفاظت کون کرے گا، اور پھر وہی ہوا کہ خالدہ ریاست بھی اپنے ننھے بچوں کو چھوڑ کر جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔